کے لیے 100 بندہ بخشش مانگے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دریائے رحمت اور جوش میں آیا۔ اس سے اگلی حدیث 2199 حضور نے فرمایا 100 نہیں، جس کے لیے 40 بندے بخشش کی دعا مانگے رب اسے بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں ہماری دعاؤں کا کتنا فائدہ ہے فوت شدگان کو۔ وہ بندہ خوش بخت ہے جس کی اولاد سنی ہے۔ سنی ہوگا تو دعا مانگے گا نا۔ دعا مانگنے والی ہے نا جس کی اولاد، جس نے اپنی اولاد سنی چھوڑی اور آگے چلا گیا، بخشش کی فکر نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہتی ہے۔ ایک حدیث ہے حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم نے حیران ہونا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جب مرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا اور مر جائے گا، لیکن جب قیامت کو اٹھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے بھی جناب نیکی کرنے دا تو بڑا اون نہیں لبیا نہ اس توبہ کیتی مویا ہی تے پہاڑ گناہ ماندہ تے قیامت والے دوں اٹھیا ہے تو وہ گناہ گئے کی دن؟ حضور نے فرمایا اس کے حق میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے جو بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہر دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ مرنے والے کے کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی دعائیں کی ہوں گی، اتنی دعائیں کی ہوں گی اس مرنے والے کے لیے، اس کے محلے والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے دوست احباب نے، اس کی اولاد نے، اس کے بھائیوں نے، اس کی بہنوں نے، اس کے والدین نے اتنی دعائیں کی ہوں گی، اتنی دعائیں کی ہوں گی کہ ان دعاؤں کے بدلے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے نامے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6669۔ حضور نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک بندے کو جنت میں دیکھا، بات سننے والی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم جنت میں کیسے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تھا تو بڑا گناہگار، ایک دفعہ میں سواری پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے سے گزرا، اس درخت کی شاخیں آگے بڑھ کر رستے کے اوپر آئی ہوئی تھی، میری سواری اس کے نیچے سے گزری، اوپر سے میں نے شاخ دیکھی درخت کی جو بڑھ کے رستے پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، جو گھوڑے پہ گزرے، جو اونٹ پہ گزرے، اس کے سر پہ یہ ٹال لگے گا، یہ ٹہنا ہے بہت بڑا، یہ اس کو تنگ کرتا ہے گزرنے والے کو، مسافر کو۔ تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو کل میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ جب میں گھر گیا تو مجھے دوسرا دن نصیب نہیں ہوا، قدرتی میری موت لکھی ہوئی تھی، میں مر گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ درخت کی وہ شاخ کاٹ تو نہیں سکا لیکن اس نے ارادہ تو کیا تھا نا۔ سنو سنو، کاٹ تو نہیں سکا، اگر اس کی زندگی ہوتی تو کاٹ دیتا، لیکن جو چیز لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی اس کو کاٹنے کا اس نے ارادہ کیا تھا نا۔ تو میری مخلوق کے لیے جو اتنا رحم دل ہو، رحمان تو میں ہوں، رحیم تو میں ہوں، میں رب رحمان رحیم ہوں، لیکن ایک بندہ ہو کے جب میری مخلوق کے لیے اتنا رحم دل ہو جائے تو اس کے رحم کے صدقے میں نے اس پہ رحم کر دیا اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ مجھے رب نے اس نیکی کے بدلے جنت عطا فرما دی۔ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا حدیث پاک میں، واقعہ لمبا ہے، میں شارٹ کرتے ہوئے میں نے دعا بھی کرنی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت طوائفہ، اپنے جسم کو بیچنے والی، اپنے حسن کو بیچنے والی، روز جاتی ہے جا کے اپنا سودا کرتی ہے، گناہ کرتی ہے۔ وہ ایک دن گھر سے تیار ہو کے نکلی جا رہی تھی، گرمیوں کا موسم، دن دوپہر کا وقت، تو وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری تو ایک کتے کو دیکھا، وہ پیاسا تڑپ رہا تھا۔
اب اس کی نگاہ آ گئی کتے پہ، اس نے کہا کہ یہ اس کو پیاس ہے لگی ہوئی، صاحب دیکھا کنواں بھی تھا، اب کنویں کے قریب آئی تو پانی تو تھا اس میں لیکن رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا، سوچنے لگ گئی کہ میں کیسے اس کتے کو پانی پلاؤں۔ اب اس نے کیا کیا، چلو کتے ہی ہے نا، کتے نہ پانی پینا، میں اپنے جوتے سے نکالتی ہوں، اپنے جوتے کے ساتھ رسے کے طور پر اپنا دوپٹہ باندھا، اپنی چادر کو رسہ بنایا، اس کے ساتھ جوتا باندھا، اس کو کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، 2-3 جوتے نکالے، کتے کو پانی پلایا، کتے کو سکون ہو گیا، جو جیب اس کی نکل رہی تھی وہ تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، اندر ہو گئی، سکون مل گیا۔ میرے رب نے آواز دی فرشتوں کو، میرے پیغمبر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، رب نے آواز دیا ہے ملائکہ گواہ رہ جاؤ، میں رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اسرائیل کو حکم دیا اس کی روح قبض کر لو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا زندہ رہی تو پھر گناہ کر کے جہنمی بنیں گی، اب اس کے گناہ سارے معاف ہیں، اب اس کا روح قبض کر کے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّهُمْ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا جو ان سے پیار کرتا ہے رب اس سے پیار کرتا ہے۔ مخلوق سے پیار کرنا تو دور ہے، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے جب ویر کرنے پہ آتے ہیں تو بھائیوں سے کرتے ہیں، بھائی فوت ہو جائیں تو بھائی کی اولاد کو تان لیتے ہیں۔ ایک کتے سے پیار کرنے والی، میں لوگوں کو کہتا ہوں یار اپنے مرنے والوں کو کتے سے بدتر تو نہ سمجھو اور اپنے آپ کو اس کنجری سے بدتر تو نہ سمجھو۔ اگر کتے پر رحم کر کے وہ کنجری جنتی بن سکتی ہے، وہ طوائفہ جنتی بن سکتی ہے، تو اپنے مردوں کو کتے سے بدتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو اس طوائفہ سے، اس فاحشہ سے بدتر نہ سمجھو۔ دعا کیا کرو اور اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا کرو۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی، اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، جو بندہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو بیٹا بن کر پالا، بیٹا بن کر اس کو گھر بنا دیا، اس کے لیے جگہ خرید دی، وہ بڑا بھائی فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد بھائی نے اپنے فوت ہونے والے، اپنے اوپر انعام کرنے والے، اپنے لیے گھر بنا کے دینے والے بھائی جو کہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد کو تان لیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے تم نے، قبر میں جانا ہے، کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، اپنے مردہ بھائی کا خیال کرو، مردہ بھائی کی اولاد سے پیار کرو۔ نبی سے پوچھا گیا والدین کا کوئی جناب مرنے کے بعد فریضہ، میرے نبی نے فرمایا جنازہ پڑھو، دفناؤ، اور دوسرا سب سے بڑا فریضہ بخشش کی دعا مانگو، تیسرا سب سے بڑا فریضہ والدین فوت ہو جائیں تو جن سے وہ محبت کرتے ہیں نا، جو ان کے یار تھے، جو ان کی بیٹھک تھی، ان سے تم بھی پیار کرو۔ والدین کے یاروں سے بھی پیار کرنے کا نبی نے حکم دیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ وما